السلام علیکم. اچھا، یہ جیسے انٹرویوز ہوتے ہیں نا تو اس میں ایک سوال عموماً لوگ پوچھتے ہیں، بتائیں آپ کو یہ شوق بچپن سے شوق تھا؟ یہ ایک سوال ہوتا ہے. ایک سوال ہوتا ہے آپ کی زندگی کا کوئی ریپینٹ کرنے والا مومنٹ. تو آپ نے یہ پوچھا ہے مجھ سے نا کہ کوئی ریپینٹ کرنے والا. مجھے پتہ نہیں کہ یہ اس کیٹیگری میں یہ بات آتی ہے کہ نہیں آتی، مگر یہ بات بہت ہی ہمیشہ میرے لیے نا ایک مشعل راہ رہی ہے. وہ آپ سے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. وہ ایسا ہوا کہ یہ میں چھوٹے چھوٹے ویڈیو کلپس بناتا ہوں نا مختلف سوشل چیزوں پر. تو ایک دن میں ایسے اپنے آفس میں سے نکلا ہاسپٹل سے، تو میں نے ایک چھوٹا ویڈیو ریکارڈ کیا. تو اپنے کسی کولیگ کو کہا کہ پکڑو کیمرہ، جیسے یہ ابھی کر رہے ہیں یہ اشفاق. تو میں نے اس میں کہا کہ ہمیں گند جو ہے وہ سڑک پہ نہیں پھینکنا چاہیے، کوڑا کرکٹ نہیں پھینکنا چاہیے، صاف رکھنا چاہیے. میں نے اس میں ایک واقعہ بیان کیا کہ میں جا رہا تھا موٹر وے کے اوپر، تو میرے آگے جو ہے نا ایک BMW جا رہی تھی. تو میرا بیٹا کہنے لگا ابو دیکھیں کتنی خوبصورت گاڑی ہے. تو ہم ذرا تھوڑی سی توجہ اس گاڑی کی طرف ہوئی، تو اچانک اس کا شیشہ کھلا اور اس میں سے ایک شاپر نکلا جس میں پتہ نہیں کیا کیا چیزیں تھیں، ریپرز تھے اور وہ جو آئس کریم کے کپ تھے یوزڈ خالی. تو انہوں نے ایسے چھلکے ایک دم وہ موٹر وے پہ پھینکے. تو ہم سب نے کہا کہ دیکھو جی یہ اتنی BMW گاڑی کا کیا فائدہ ہوا کہ آپ اس گاڑی میں ہیں لیکن آپ کو اتنا نہیں پتا کہ وغیرہ. تو ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے جا رہے ہیں. تو وہ ساری میں نے اس ویڈیو میں ریکارڈ کی اور اپنے جانے میں نے بہت زبردست ایک نا معاشرے کی ایک بہتری کے لیے کام کیا. اور میں اسی فیز میں تھا کہ دیکھو میں کتنا اچھا کام کیا. تو وہاں سے جب وہ جانے کا ٹائم، تو کبھی کبھی میں گھر پیدل ہی چلا جاتا ہوں، ساتھ ہی ہمارا گھر ہے. تو میں وہاں سے نکلا تو ہمارے بالکل ہاسپٹل کے ساتھ ہی کینسر ہاسپٹل ہے، بینو کینسر ہاسپٹل. تو وہاں مینلی تو OPD کے مریض ہوتے ہیں، مگر کچھ مریض ایڈمٹ بھی ہوتے ہیں جو سیریس ہوتے ہیں. جب میں نے دور سے دیکھا تو ایک صاحب ہوں جنہوں نے ڈھیلی سی ایک پتلون پہنی ہو اور ڈھیلی سی بغیر استری کی ہوئی شرٹ پہنی ہو. شکل سے وہ لگیں کہ پڑھے لکھے ہوں گے. تو وہ کیلے کھا رہے تھے. تو دور سے میں نے دیکھا کہ انہوں نے یوں کیلا کھایا اور جلدی جلدی کھا کے تو اس کا چھلکا ایسے نیچے پھینک دیا. اچھا، اب میں آلریڈی اس فیز آف مائنڈ میں تھا جس میں چھلکا نیچے پھینکنا بہت بڑا گناہ تھا، بہت بڑا جرم تھا. تو میں نے ایک دم دیکھ کر میرے اندر ایک نیگیٹیوٹی آئی کہ دیکھو یار یہ کیسا عجیب آدمی ہے. میرے ایسے قریب پہنچتے پہنچتے اس نے میں دوسرا کیلا چھیلا اور اس کو بھی جلدی جلدی کھا، اور کیونکہ دور سے مجھے نظر آتا اس نے وہ بھی ایک طرف یوں کر کے پھینکا. اور جب تک میں اس کے بالکل قریب پہنچ گیا ان صاحب کے، تو وہ تیسرا کیلا چھیل رہے تھے اس وقت. تو اب قریب پہنچ کے میں نے ایک مہذب انسان کی طرح ایک شستہ مگر ایک طنز کے لہجے میں ان سے بات کرنے کی کوشش کی. میں نے کہا بھائی جان یہ دیکھیے کہ یہ چھلکوں کو ہم ڈسٹ بن میں بھی پھینک سکتے تھے، اور دیکھیں چھلکا تو نیچے پھینکیں گے تو یہ تو پورا گند مچے گا. اور ایک فکرہ میں ہمیشہ ایسی کہتا تھا جذبہ، اب آج کل نہیں کہتا، یہ بہت سوچ سمجھ کے میں بات کرتا ہوں کہ دیکھیں جی ہمارا پاکستان، باہر جائیں لوگ کہتے ہیں کہ دنیا کتنی اچھی ہے، پاکستان کے بارے میں کہتے ہیں، ہم خود ہی کہتے ہیں جی پاکستان بڑا گندا ہے، دبئی دیکھیں کتنا صاف ہے، یورپ کتنا صاف ہے. تو اگر ہم ہی صاف نہیں کریں گے تو کون صاف؟ تو اس طرح کی میں نے ان سے بات کی. تو ایسے انہوں نے میری آنکھوں کی طرف، جیسے میری طرف چہرہ ہلا کے دیکھا، تو ایک دم ان کی آنکھوں میں کوئی ایسی خاص بات تھی کہ میں تھوڑا سا نا ڈر گیا. ایک دم انہوں نے میری آنکھ کی طرف دیکھا، ایک بڑا دکھ ان کی آنکھ میں تھا، لیکن انہوں نے مجھے کچھ کہے بغیر جلدی سے وہ چھلکے اٹھانے کے لیے وہ آگے کو جھکے اور جھک کے کہنے لگے کہ سر مجھے معاف کر دیں، مجھ سے واقعی بڑی غلطی ہو گئی. یہ سر میری نا بیوی کینسر سے مر رہی ہے اندر. میں نے نا تقریباً 2 دن سے کوئی کھانا نہیں کھایا تھا. تو اب نا وہ تھوڑی سی ایسے اس کو میں دوائی لگوا کے نا میں آیا تھا، مجھے بھوک لگی تھی تو میں نے یہاں سے ریڑھی سے کیلے لیے. تو مجھے سر میں پتہ نہیں میرا دماغ کہاں تھا، تو مجھے یہ یاد ہی نہیں رہا کہ میں نے نہیں پھینکنا. تو مجھے نا آپ معاف کر دیں. یہ کہہ کے انہیں چھلکے اٹھا رہے. اچھا، میں تو ایک دم میرا دل چاہا کہ زمین پھٹ جائے اور اس میں گڑ جاؤں. اور میں نے سوچا کہ ہم سب اپنی نیکی، اپنی اچھائی، اپنی ایمانداری کا ایک زوم اپنے دماغ پہ سوار کر کے اور لوگوں کے بارے میں کیسی کیسی ججمنٹ کریٹ کر دیتے ہیں اور ان کے بارے میں کیسی کیسی رائے بنا دیتے ہیں. تو مجھے واقعی خیال آیا کہ کسی کے بارے میں یہ لیبل لگا دینا کہ یہ آدمی غلط ہے، یہ جانے بغیر کہ وہ کس مینٹل کنڈیشن کے اندر موجود ہے اور پتہ نہیں اس کے اوپر کیا گزر رہی ہے، ایسا کر دینا کتنا بڑا اخلاقی جرم ہے اور کتنی بری بات ہے. تو میں نے اپنے تئیں یہ فیصلہ کیا اور میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اس پہ عمل کروں کہ کسی کے بارے میں کوئی بھی رائے قائم کرنے سے پہلے یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ جس ذہنی اور نفسیاتی
کنڈیشن کے اندر سے وہ شخص گزر رہا ہے، اس کا آپ کو ذرا سا بھی احساس نہیں ہے، ذرا سا بھی ادراک نہیں ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر کیا گزر رہی ہے. اور بہت سے لوگ جو کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں جو مروجہ اصول کے مطابق غلط ہوتا ہے، آپ کو نہیں معلوم ہوتا کہ ان حالات میں اگر آپ ہوتے تو آپ شاید اس سے بھی بڑا غلط کام کر رہے ہوتے. تو بہرحال جہاں ایبسولوٹلی سپیکنگ کچھ چیزیں صحیح ہیں کچھ غلط ہیں، وہاں یہ بات ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب تک آپ دوسرے کے طرف سے اس کے جوتوں میں پیر رکھ کر ایمپیتھیکلی جسے انگریزی میں کہتے ہیں اپنا دکھ سمجھتے ہوئے جب تک آپ دوسرے کا جائزہ نہ لیں، آپ کسی کے بارے میں ججمنٹ نہ پاس کریں. اور اس کا جو ایک خاص ایک اس کی ریمیفیکیشن ہے اور آج کل ہے وہ ہے سوشل میڈیا. سوشل میڈیا پہ جس کے منہ میں جو جس کے بارے میں آتا ہے وہ نکال دیتا ہے بغیر تحقیق کیے ہوئے. اور اتنی ایک بے صبری ہمارے پاس آ گئی ہے کہ کسی کے بارے میں ایک رائے ہمیں پتہ چلتی ہے نا تو بس ہمارا دل ہوتا ہے میں کم از کم 10 بندوں کو پہنچا دوں یہ بات، بغیر تحقیق کیے ہوئے، بغیر جانے ہوئے، بغیر دیکھے کہ اس کا کتنا برا امپیکٹ پڑے گا. تو یہ ایک چھوٹا سا واقعہ تھا جو آپ نے کہا تو میں نے کہا آپ سے شیئر کر لوں کہ ریگریٹ زندگی کے اندر تو اللہ کا شکر ہے کہ کوئی بڑا ریگریٹ نہیں ہے اور اللہ معاف کرے ہماری تمام کوتاہیوں کو. یہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں جن کے بارے میں سوچتا ہوں تو میں شکر بھی ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے واقعات سے آپ کو درپیش کیا جو آپ کے لیے گائیڈ لائن بن سکتے ہیں کہ آپ نے کسی کے بارے میں ججمنٹل نہیں ہونا، کسی کو ایسے لیبل کر دینا یہ برا ہے. تو یہ ایک واقعہ تھا چھوٹا سا جو میں آپ ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا.